انجم عقیل صاحب، آپ کی رائے حضور؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سازش کے لیے مسلمانوں کو لڑانا، ایران اور عراق جنگ آپ کے سامنے ہے، کس طرح دونوں ملکوں کو لڑا کر ان کی جو پوری تباہی کر دی ہے، دونوں کی آپس میں لڑا کے اور ان کی اکانومی تباہ کر دی ہے۔ اس کے بعد اب عراق کے انہوں نے اپنے ایک من مانی حکومت قائم کر دی ہے۔ یہ تو ان کا پرانا ایجنڈا ہے، لیکن میں اس میں اس وقت جو ہے جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، اسرائیل کے تینوں کی، اس میں میں تمام پاکستان جو مسلم ممالک ہیں ان کو خراج تحسین اس لیے پیش کروں گا کہ سعودی عرب نے بھی بڑے تحمل سے مظاہرہ کیا ہے، قطر نے بھی بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، عمان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ وہاں امریکن اڈے تھے اور ایران پر اٹیک کر رہے، لیکن ان کو یہ علم ہے کہ یہ اب ان کی خواہش یہ ہے جو امریکہ کی اسرائیل کی، یہ ہم مسلمان آپس میں لڑیں، اور امید ہے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ غزہ اور فلسطین کے لیے یہی سارے مسلمان ملک انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے۔ اسی طرح خلیجی ممالک بھی اب بات نہ کرنے زیادہ بات ہے، لیکن وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی کا دارومدار جو ٹوٹل جو دوسرے لوگوں پر کرتے تھے وہ تو دارومدار سارا جھوٹ نکلا، تو اور بالکل ایک کاغذ کی طرح وہ سارا چکنا چور ہو گیا۔ تو اس لیے اب وہ بھی اپنی سیکورٹی بھی اور ساتھ ساتھ اپنے مفادات، اپنے مسلمان ممالک کے مفادات، اپنے علاقائی مفادات کو بھی ضرور وہ کیٹر کریں گے، اور آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ بالکل دنیا کا نقشہ چینج ہوگا، دنیا میں ایک نظام قائم ہوگا جو کافی حد تک بیلنس ہوگا۔ آمین، اللہ کرے ایسا ہو۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا پتھر پہ لکیر، اب انہوں نے بتا دیا کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے آخری جنگ کے لیے، امام عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، دجال کو شکست ہونی ہے، تو یقیناً ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم نہیں تو ہماری اولاد، وہ نہیں تو ان کی اولاد امام مہدی علیہ السلام کی فوج، دین اللہ افواجا، اللہ کی فوج میں شامل ہونے کی تیاری کریں۔ سیڈلی تو وہ مجھے تو تھوڑی سی مسنگ نظر آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں دنیا کے، جس طرح امریکہ جنگیں پھیلا رہا ہے، تو لگ یہی رہا ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے۔ آپ کی نظر میں مسلمان کیسے ایک ہوں گے؟ ایران جو جواب دے رہا ہے امریکہ کو، اس پہ آپ کا اوپینین، یہ جنگ ختم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ بیرسٹر عامر حسن۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جو بات آپ نے کی ہے پہلے بھی، ایک مجھے یہ باتوں کی حد تک تو کہنے کو ٹھیک ہے کہ یہ دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ ایک خواہش ہے، تجزیہ ہے، لیکن حقیقت نہیں۔ دیکھیے ملٹی پولر ورلڈ میں تب سمجھتا، ٹھیک ہے چائنا ایک بہت بڑی اکنامک پار ہے، یورپ بھی ایک پار رکھتا ہے، رشیا بھی ابھی کوئی اتنا کمزور اور ختم نہیں ہوا ہے، اسلامی ممالک اتنے زیادہ ممالک ہیں، 2 ارب کے قریب آبادی ہے، ان کی اپنی اپنی جگہ پہ حیثیت ہے، لیکن جب تک یہ سارے بلاکس مل کے کوئی پولیٹیکل رول ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے تو یہ ملک، یہ دنیا یونیپولر ہی رہے گی جو کہ ہے۔ اسی لیے ایک ملک کے اڈے ہیں، ایک ملک کر رہا ہے، جارحیت کھلی کر رہا ہے، دنیا کی سب سے شرارتی ریاست جو ہے اسرائیل، اس کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن باقی صرف ایک بیان بازی کی حد تک۔ مسلم ممالک نے تو خیر بہت ساروں نے تو لکیر کے دوسری طرف کھڑے ہوئے اور بہت ساروں نے صرف اخلاقی باتیں کی۔ یورپ خاموش ہو کے بالکل سمن بکمن ہمیون ہو گیا، بولا ہی نہیں، کسی قسم کی بات ہی نہیں کی۔ چائنا نے بات کی، لیکن جو پولیٹیکل رول جب تک چائنا ادا کرنے پہ تیار نہیں ہوگا اور رشیا ساتھ نہیں ملے گا، اسلامک بلاک نہیں ملیں گے تو کام نہیں بنے گا۔ اس کے لیے پاکستان کو یہ کرنا ہے، فورن افیئر کمیٹی کو تگڑا کرے اور ایک ڈپلومیسی کا آغاز ہو کہ ہم چائنا کے ساتھ ایک ڈپلومیسی کو بڑھائیں اور اسے کہیں کہ اب ضرورت ہے دنیا کو کہ ہم یونیپولر ورلڈ سے جان خلاصی کریں، اس کے لیے اسے تیار کریں اور اسلامی ممالک کے درمیان ایک ڈپلومیسی ہو۔ ہمیں یہ مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے، بھارت اور اسرائیل اب کھلے عام، اور ساتھ افغانستان کی شرارتی رجیم وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے جو ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں میں پلتی رہی ہے۔ آج وہ حمید گل اور اس کے حواری کدھر گئے جو یہ کہتے تھے کہ جہادی پیدا کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ آج وہ ہمارے ازلی دشمن کے ساتھ بیٹھ کے پراکسی وار کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے کے پی کے میں اور کوئٹہ میں، بلوچستان میں
جو حالات ہیں، تو ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہے. بھارت اسرائیل کھل کے ہمارے خلاف ایک نیکسس بنا کے آئے ہوئے ہیں. دیکھیے امام مہدی کا آنا ہو، جناب مسیح کا دوبارہ ظہور ہو، تو یہ باتیں ہمارا ایمان کا حصہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. پر یہ ہمارے عمل کا حصہ نہیں ہے سر، ایمان کا حصہ ہے، عمل کا حصہ نہیں ہے. عمل کا تو بالکل نہیں ہے، عمل کا تو کبھی نہیں ہے. یہ بے عملے، آپ ان سے کیا عمل کی توقع رکھتے ہیں؟ اب میری بات سنیں، طلحہ صاحب رسول کریم فرما کے گئے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. تو عمل تو ہمارا نہیں ہے، وہ تو اب خدا نے کوئی کرم کرنا ہے تو کرنا ہے. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ آج کے سیاسی دور کے اندر ایک ریاست کے طور پہ پاکستان ایک ایٹمک قوت ہے، سیاسی حالات سے بھی ایک حیثیت رکھتی ہے، اور اس نے بتایا بھی ہے ایران امریکہ جنگ میں ایک اس کی پولیٹیکل حیثیت ہے کہ پاکستان چاہے. انجم عقیل صاحب، آپ کی رائے حضور. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سازش کے لیے مسلمانوں کو لڑانا، ایران اور عراق جنگ آپ کے سامنے ہے، کس طرح دونوں ملکوں کو لڑا کر ان کی جو پوری تباہی کر دیا ہے، دونوں کی آپس میں لڑا کے، اور ان کی اکانومی تباہ کر دیا ہے. اس کے بعد اب عراق کے انہوں نے اپنے ایک من مانی حکومت قائم کر دی ہے. یہ تو ان کا پرانا ایجنڈا ہے. لیکن میں اس میں اس وقت جو ہے جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، اسرائیل کے تینوں کی، اس میں تمام پاکستان جو مسلم ممالک ہیں ان کو خراج تحسین اس لیے پیش کروں گا کہ سعودی عرب نے بھی بڑے تحمل سے کا مظاہرہ کیا ہے، قطر نے بھی بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، عمان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ وہاں امریکن اڈے تھے اور ایران پر اٹیک کر رہے. لیکن ان کو یہ علم ہے کہ یہ اب ان کی خواہش یہ ہے جو امریکہ کی، اسرائیل کی، یہ ہم مسلمان آپس میں لڑیں. اور امید ہے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ غزہ اور فلسطین کے لیے یہی سارے مسلمان ملک انشاءاللہ. انجم عقیل صاحب، آپ کی رائے حضور. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سازش کے لیے مسلمانوں کو لڑانا، ایران اور عراق جنگ آپ کے سامنے ہے، کس طرح دونوں ملکوں کو لڑا کر ان کی جو پوری تباہی کر دیا ہے، دونوں کی آپس میں لڑا کے، اور ان کی اکانومی تباہ کر دیا ہے. اس کے بعد اب عراق کے انہوں نے اپنے ایک من مانی حکومت قائم کر دی ہے. یہ تو ان کا پرانا ایجنڈا ہے. لیکن میں اس میں اس وقت جو ہے جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، اسرائیل کے تینوں کی، اس میں تمام پاکستان جو مسلم ممالک ہیں ان کو خراج تحسین اس لیے پیش کروں گا کہ سعودی عرب نے بھی بڑے تحمل سے کا مظاہرہ کیا ہے، قطر نے بھی بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، عمان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ وہاں امریکن اڈے تھے اور ایران پر اٹیک کر رہے. لیکن ان کو یہ علم ہے کہ یہ اب ان کی خواہش یہ ہے جو امریکہ کی، اسرائیل کی، یہ ہم مسلمان آپس میں لڑیں. اور امید ہے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ غزہ اور فلسطین کے لیے یہی سارے مسلمان ملک انشاءاللہ